طنز و مزاج سے بھرپور کالم موج تر موج اب پیش خدمت ہے خود نصیر رانا کی زبانی۔ حال ہی میں ایک دوست پاکستان سے ہو کر آیا، سب نے خرید پوچھی، کسی نے سفر کا حال پوچھا، کسی نے موسم کا، کسی نے سیاست کا۔ ایک بے تکلف دوست نے چھیڑا کہ سناؤ یار، پرانی فائلوں کا کیا حال ہے؟ کسی سے ملاقات ہوئی؟ ایسا لگا جیسے اس کی کسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اپنی درد بھری داستان سناتے ہوئے بولا، پرانی فائلوں کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام ہے؟ 10 سال بعد گیا تھا، سارے نمبر بدل چکے تھے، بڑی مشکل سے ایک فائل تک رابطہ ہوا، بڑی تیاری شیاری کر کے ملنے چلا گیا۔ بیبی تو بیبے ہو چکی تھی، اپنی امی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ہاؤس ہسبینڈ یعنی اس کی امی کا گھر داماد بھی آ گیا۔ اس سے ہمارا تعارف گول مال کرایا گیا۔ سارے تعارف میں امریکہ پر کافی زور تھا۔ ایسا لگا کہ ہمارا تعارف کم اور امریکہ کا تعارف زیادہ کروایا جا رہا ہے۔ امریکہ کا سن کے شوہر نے تھوڑی سی ہماری بات پہ توجہ دی، مگر ساتھ ہی دل جلا دیا کہ ہاں، بیبی نے 1-2 مرتبہ آپ کا ذکر کیا تھا کہ عمران بھائی امریکہ میں ہوتے ہیں۔ بھائی والی تہمت سن کر غصہ تو بہت آیا۔ اٹھ کر باتھ روم بھی گئے اور آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھا کہ ہمارا منہ کیا واقعی بھائیوں والا ہے۔ پھر خود کو ہمت دلائی کہ ہم اتنے بھی بھائی نہیں ہیں۔ خیر آئے، روح افزا اور چائے پیش کی گئی۔ چائے سے مزید دل جلانے کے بجائے روح افزا پی کر روح کو تسکین پہنچائی۔ روح افزا کا شربت بھی شربت دیدار کی طرح کافی پھیکا تھا۔ ابھی اس صدمے سے بھی نکل نہ پائے تھے کہ دل ناتواں کو ایک جھٹکا اور لگا۔ اسکول سے چھٹی کر کے بیبی کے بچے بھی گھر آ گئے۔ بچوں کے باپ نے ماضی کا بدلہ لیتے ہوئے بچوں سے ہمارا تعارف کروایا کہ گڈو، پپو ادھر آؤ، انکل کو سلام کرو۔ انکل تک کا معاملہ تو قابل قبول تھا، مگر بیبی نے مزید سیف کھیلتے ہوئے فرمایا، گڈو پپو دیکھو امریکہ سے ماموں آئے ہیں، چلو سلام کرو۔ گڈو پپو نے بھی ایسا ٹکا کر ماموں کہا کہ ہم سر سے لے کر پیروں تک ماموں ماموں ہو گئے۔ وہاں سے بے آبرو ہو کر نکلے، راستے بھر میں ایسا لگا کہ سارا شہر ہمیں ماموں ماموں کہہ رہا ہے، بلکہ بیبے نما بیبی ہمارے پیچھے گاتی چلی آ رہی ہے، او پیا جاندہ ہے سیو نہیں میرے بچیاں دا ماموں۔ باقی دن کافی ڈپریشن میں گزرا۔ پھر اچانک ایک اور پرانی فائل کے لیے طبیعت پھڑپڑائی۔ پوچھتے پاچھتے اس کی گلی میں جا پہنچے اور پھر وہ شبھ گھڑی آن پہنچی کہ ہم ان کے روبرو تھے۔ سن کر افسوس ہوا کہ ان کی شادی ہوئی تھی، مگر ان کے شوہر کو ان کی ایک سہیلی لے اڑی۔ افسوس بھی ہوا اور اس بات کا اطمینان بھی ہوا کہ چلو یہاں کوئی گڈو اور پپو ہمیں ماموں کہنے والا نہیں، بلکہ اکیلی ہیں۔ 1 to 1 ملاقات کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ فائل کا بھی کچھ نہ بگڑا تھا، ذرا سی وقت کی گرد نے تہ جما رکھی تھی جو موقع ملتے ہی جھاڑی جا سکتی تھی۔ ہمدردی اور خیر سگالی کے جذبے کے تحت ہم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ شروع سے ہی شاعرانہ طبیعت رکھتی تھیں۔ چند شعروں کا تبادلہ ہوا۔ ادھر دکھ اور مایوسی تھی، ادھر امید پہ دنیا قائم تھی۔ بات آگے بڑھتی رہی، ماحول اچھا ہوتا چلا گیا، ادھورے خواب پورے ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ ادھر بول بچن کا امیتابھ بچن بھرپور پرفارمنس پر تھا اور ادھر ہاتھ کی ریکھاؤں میں سوئی ہی ریکھا انگڑائیاں لے رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ کوئی بھی مرد روتی ہی عورت کو چپ کرانے کا ثواب ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ جو ہی ہم نے ثواب کمانے کے لیے کوشش کی اور ان کی طرف اٹھے، ان کو اپنا ثواب یاد آ گیا اور فرمانے لگیں، آپ بیٹھیں، میرا نماز کا وقت ہو گیا۔ اور وہ منہ سر لپیٹنے لگیں۔ ہم آدھے کھڑے ہوئے تھے کہ فوراً پورے بیٹھ گئے۔ نماز کافی طویل تھی، شاید قضا کی قسطیں ادا کی جا رہی تھیں۔ نماز پڑھ کر لوٹیں، چہرے پہ کافی نور تھا، ادھر نور تھا، ادھر سید نور تھا۔ سر موصوفہ نے ایسا کس کر لپیٹا ہوا تھا کہ ہمارے منہ سے بے ساختہ آپا آپا نکلتے رہ گیا۔ ادھر انہوں نے حجاب کھولا، ادھر ہم بے حجاب ہوئے۔ پھر سے برف پگھلنے لگی، پھر گفتگو آغاز ہوا، پھر وہی گھمبیرتا چھا گئی، پھر وہی آنسو کی جھڑی لگنے لگی۔ ہمدردی نے پھر باہیں پھیلائیں، مگر وہ پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئیں اور ہمدرد دوا خانہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اٹھیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم سامنے لا کر رکھ دی۔
اور فوراً کسی اور وقت کی نماز پڑھنے چلی گئیں۔ ہم نے موسم اور طبیعتی گرمی مارنے کے لیے آئس کریم کھا ڈالی۔ کئی گھنٹوں یہی عمل جاری رہا۔ ہم ماحول کو گرماتے رہے، وہ آئس کریم کھلاتی رہیں۔ چند گھنٹوں میں نہ جانے انہوں نے کتنی نمازیں پڑھ ڈالیں، اور آخر میں تو ہمیں خطرہ ہو گیا کہ کہیں وہ ہماری ہی نماز نہ پڑھ ڈالیں۔ جب وہ نمازیں پڑھ پڑھ کر اور ہم آئس کریم کھا کھا کر تھک گئے تو ہم نے اجازت چاہی، جو انہوں نے فوراً دے دی۔ چلو کچھ تو دیا، ورنہ وہ یہ بھی نہ دیتی تو ہم کیا کرتے۔ گھر آئے، اپنے ارادوں پر شرمائے، توبہ کی، اور پھر ماسٹر فائل پر دستخط کر کے سو گئے۔ ہم نے اس دوست نامراد سے پوچھا کہ پھر تو آپ نے پرانی فائل میں تلاشا سلسلہ بند کر دیا ہوگا۔ فرمانے لگے ہاں، کیونکہ ہم میں مزید ہمت نہیں تھی کہ ماموں کہلوائیں یا مسلسل آئس کریم کھائیں، کیونکہ یہ شوق تو باجی کے گھر بھی جا کے پورا ہو سکتا تھا۔ پشاوری آئس کریم وہاں بھی کھائی جا سکتی تھی۔ مزید بولے، ماموں اور آئس کریم مکس ہو کر ہمارے اعصاب پر اس طرح سوار ہوئے ہیں کہ آج واپس آئے ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں، مگر خواب میں یہ دیکھ کر اچھل پڑتا ہوں کہ گڈو اور پپو کان میں آ کر بار بار کہتے ہیں، ماموں آئس کریم کھاؤ گے؟ ناظرین، ہمیں امید ہے آپ کو آج کا raza.com ویکنڈ اسپیشل پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ گڈ بائے اینڈ ہیو اے نائس ویکینڈ۔